اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ سبحان کا مطلب ہے یہ سبحہ یا یسبح سے ماخوذ ہے، یعنی مصدر اس کا جو ہے وہ سبحان ہے، اور سبحان کا مطلب ہے کہ پاک ذات، جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہو، ہر قسم کے تنزیہ اور برات سے پاک، یعنی وہ برات ہو اس کو ہر قسم کی غلط بات سے، غلط کام سے، ہر چیز سے، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ سبحان کا مطلب ہے پاک، پاک ذات۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، رات کو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، یعنی رات کے کچھ پورشن، کچھ حصے، تھوڑے سے وقت، تھوڑے سے حصے، لیلا۔ اب یہ کیوں دو دفعہ اسرا کا مطلب ہی رات کو لے گئے، اور پھر لیلا کو کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ پوری رات جو ہے وہ صرف نہیں ہوئی، اور اللہ پاک نے، بعض مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ نے ٹائم کو لاک کر دیا۔ اگر دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی تو وہ ہل رہی تھی، کوئی سویا ہوا تھا تو سویا تھا۔ 1300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بیت اللہ شریف سے، مکہ سے بیت المقدس تک۔ 40 دن اور رات لگتے ہیں پیدل سفر میں، تو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں کیسے اللہ لے گیا ان کو، اور آسمانوں کی بھی سیر کرا دی، اور جید جو انبیاء رسول ہیں ان سے ملاقات بھی کروا دی، اور پھر واپس بھی آ گئے راتوں رات، اور وہ تو امامت کرائی، تمام انبیاء کی امامت کرائی بیت المقدس میں پہنچ کر۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں تک کس طرح گئے، وہاں تک براق میں گئے، مکہ سے بیت المقدس تک۔ براق ایک گھوڑے کی شکل کا ایک باقاعدہ ایک جانور ہے، جس کو اللہ کے رسول نے باہر ایک پتھر سے باندھا۔ جب اندر تشریف لے گئے بیت المقدس کے، تو تمام جو رسول اور نبی ہیں، تمام انبیاء اور رسول وہاں پہ موجود تھے، اور آپ حضور اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا تھا، جس طرح نماز کے لیے ہوتے نا مقتدی سارے امام کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے امامت فرمائی، اس لیے کہا جاتا ہے امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے امام۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آنے کے بعد کفار نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں اتنا فاصلہ طے کر کے آ گئے، تو کسی نے پوچھا کہ چھت میں جو ہے وہ کتنی اس میں جو ہے کڑیاں ہیں، اللہ کے رسول نے وہ بھی بتا دی، اور اس کا حلیہ بھی بتا دیا بیت المقدس کا۔ تو اس کے بعد پھر آگے کیسے گئے؟ اتنا فاصلہ ہے براق بھی نہیں کر سکتا۔ پھر آگے اللہ پاک ان کو رف پہ لے گئے، جو یہ راکٹ شاکٹ کوئی چیز نہیں اس کے مقابلے میں۔ وہ رف سے اتنا سپیڈ میں آپ گئے ہیں، اور پھر سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبرائیل نے روک دیا، کہا کہ اللہ کے رسول اب تو ہمارے پر جل جائیں گے، اور راستے میں پھر ملاقاتیں وہ کرواتے گئے، کافی لمبا وہ ڈیٹیل ہے۔ تو بہرحال وہ سارے مناظر بھی دکھائے گئے، اللہ کے رسول مقدس کو جنت اور دوزخ کی سیر بھی کرائی گئی، اس کا بھی بتایا گیا۔
ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انبیاء سے مطلب ملاقاتیں بھی ہوئیں رسولوں سے، اور بہت سارے کیسز بھی دکھائے گئے جن کی سزائیں لوگوں کو مل رہی تھیں۔ حتیٰ کہ ایک عجیب واقعہ جو اللہ کے رسول نے نیچے جب آ گئے تشریف فرما تھے، جب واقعہ سنا رہے تھے تو اس میں ایک واقعہ آپ نے کہا کہ میں ایک محل میں مجھے دکھایا گیا، اتنا خوبصورت محل ہو، تو میں نے کہا کہ اخی جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو عمر کا ہے، آپ کے غلام عمر کا ہے۔ کہتے ہیں اتنا خوبصورت تھا، بہت حوض تھا، تو اس پہ ایک کنیز جو ہے ہلکا سا اس کا سانولا سا وضو بنا رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا کنیز بھی تھوڑا ہلکے سانولے رنگ کی ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ واقعہ سنا رہے تھے حضرت عمر فاروق زاروں قطار رونے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے سانولا رنگ بہت پسند ہے، یعنی ہر بندے کی پسند کا بھی خیال رکھا گیا۔ اور آپ کے قدموں سے آگے آگے قدموں کی چاپ سنائی دی، تو آپ نے کہا اخی جبرائیل مین ہوا؟ آپ نے کہا غلامک، آپ کا غلام بلال کے قدموں کی آواز۔ آپ نے پوچھا بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ جس سے تم میرے سے بھی پہلے وہاں تیرے قدموں کی چاپ تھی؟ اللہ کے رسول باوضو رہتا ہوں اور جب بھی مسجد میں آتا ہوں تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں۔ یہ مقام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات مسجد اقصی میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لے گئی۔ اللہ اکبر۔ جب باہر آپ نکلے ہیں دوبارہ آسمانوں کا سفر کرنے کے لیے تو براق سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اچھلنے لگا، پتھر بھی اوپر اٹھ گیا، آپ نے ہاتھ سے تھما دیا کہ ٹھہرو۔ اللہ کے رسول ان کی زبان سمجھتے تھے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ بیت المقدس میں اگر آپ جائیں اس کے باہر وہ پتھر ابھی تک ہوا میں معلق ہے، تو وہاں سے پھر براق سے آپ تشریف لے گئے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، الذی بارکنا حولہ، تاکہ اللہ مسجد اقصی کے ارد گرد جو برکتیں ہیں وہ اپنے بندے کو دکھائیں، ان کا مظاہرہ ان کو دکھائیں، ان کو مظاہرہ کروائیں، وہ اپنی آنکھوں سے ان برکتوں کو دیکھیں۔ اب دیکھیں یہ فلسطین کی سرزمین ہے، اور فلسطین کی سرزمین جو ہے نا بڑی گرین ہے، بڑے میوے ہیں، بڑے پھل ہیں، بڑی وہاں برکتیں ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، اور زیادہ تر انبیاء جو ہے وہیں پہ جو ہے وہ تشریف لائے، وہاں سے ہی مبعوث ہوئے، اور انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں پاگل ہوئے یہ اس کو جو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اصل بیت المقدس کو ہی گرانا چاہتے ہیں، اور جو تصویروں میں دکھایا جا رہا ہے وہ اصل بیت المقدس نہیں ہے۔ مجھے کچھ فلسطینیوں نے بتایا تھا کہ جان کے یہ پوری دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ اصل بیت المقدس یہی ہے، جو اوریجنل ہے اس کو یہ منظم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں جو وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی سکینہ، جی تابوت سکینہ، ان کے خیال میں حضرت نہیں داؤد نہیں، حضرت کیا تھا ان کا جن کی تخت پہ حکومت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نیچے جو ہے نا اس کے بنیادوں میں رکھ دیا اس کو، ان کے خیال میں یہ، کیونکہ تابوت سکینہ مل نہیں رہا کہیں بھی، ان کے ہاتھ میں آیا، ان کے پاس ہی تھا،
اس میں ہر نبی رسول کی کوئی نہ کوئی چیز، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے اس میں، اس طرح تقریباً حضرت داؤد علیہ السلام کی کوئی، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے وہ نشانی ہے، تو جی تبرک کہہ لیں۔ تو بہرحال یہ اس سرزمین کو دوبارہ جو ہے اپنے قبضے میں کرنا چاہ رہے ہیں اور بیت المقدس کو بھی منہدم کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں غزہ میں تقریباً لوگوں کو انہوں نے ختم کر دیا، اور جو خال بچ گئے ہیں بیچارے، ان کو بھی طرح طرح کی بیماریوں نے، مختلف پریشانیوں میں، کھانا نہیں مل رہا، موسم اب سردی کا شروع ہو گیا ہے، ایک سردی گزار چکے ہیں وہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی امداد بھی فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ تو یہ کہا گیا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ وہ جو برکت دی اللہ نے، جو یہ برکات ہیں اللہ پاک کی بیت المقدس کے ارد گرد، اس کا مظاہرہ دکھانے کے لیے بھی ان کو وزٹ کرایا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ 3 مسجدوں کی زیارت آپ ریکمینڈڈ ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقدس، تو مسجد اقصی۔ اور آپ اس میں اجر بھی ہے، یعنی مسجد حرام میں 1000 ایک نماز پڑھیں، ایک نفل پڑھیں 1000 کا، 1 لاکھ کا، اور مسجد نبوی میں 10,000 کا، اور وہاں 1000 کا مسجد اقصی میں۔ تو اور ہمارا پہلا یعنی قبلہ اول وہی تھا پہلے، نہیں 10,000 نہیں 10,000 ہے، کیونکہ میں نے عربیوں سے بھی سنا ہے 10,000، وہاں 1000 ہے، یہاں 1 لاکھ ہے۔ اچھا، تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کو وہ برکات دکھانے کے لیے اپنی آنکھوں سے اس کا مظاہرہ کریں، تو ان کو وہاں لایا گیا۔ انہ هو السمیع البصیر، تحقیق وہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا، وہی دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے کہا کہ اورج بی الی السماء، اورج بی الی السماء، آپ نے فرمایا کہ جب مجھے آسمانوں پر چڑھایا گیا، یعنی ایک اوپر کو جاتا ہے نا آدمی، یا آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، آپ نے یہ آ کے نیچے یہ الفاظ کہے۔